آج ان صحابی کا ہم ذکر کریں گے۔ ان کی لائف سٹوری جو ہے وہ بھی ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی موقع پر ریلیٹیبل ہے۔ تو اس لیے حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی سٹوری سیرت کی کتابوں میں، حدیث شریف کی کتابوں میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اصل میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ان صحابہ میں سے تھے جو کہ انصار تھے، اور انصار میں بھی جو لوگ شروع میں مسلمان ہو گئے تھے بیعت عقبہ میں، تو جو 70 صحابہ مسلمان ہوئے تھے، تو ہی واز ون آف them۔ تو اس لیے انصار کے اندر ان کی بہت زیادہ اہمیت تھی، یہ بہت امپورٹنٹ صحابی تھے۔ اور ان کی کچھ خصوصیات ایسی تھیں کہ یہ شاعری کیا کرتے تھے۔ تو ویسے تو ہم زیادہ تر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں کہ وہ شاعری کیا کرتے تھے، لیکن یہ جو تھے یہ بھی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جو شاعری ہوا کرتی تھی نا، وہ اس طرح کی ہوتی تھی کہ جیسے قریش کوئی اس طرح کے اشعار کہتے تھے تو وہ ان کا کاؤنٹر کیا کرتے تھے، تو اس لیے وہ زیادہ فیمس ہوگی ان کی شاعری۔ اس کے علاوہ نعتیہ اشعار بھی تھے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بھی شاعری کیا کرتے تھے، اور ان کی شاعری بھی مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اور جنگوں کے لیے، غزوات کے لیے، اور کفار کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، اس طرح کی ان کی بھی شاعری تھی۔ تو اس لیے یہ بڑے امپورٹنٹ صحابی تھے۔ یہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ بھی چونکہ غزوہ بدر کے موقع پہ بہت سارے صحابہ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ بیٹل ہونی ہے، کیونکہ مسلمان مینلی جو تھے وہ تو قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے، قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور پھر جب جو قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سرکردگی میں تھا، وہ جب بشت کے آگے نکل گیا تو اس چکر میں جو قریش تھے وہ لشکر لے کر آ گئے بدر کے موقع پہ۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جنگ لڑنی ہے، لیکن ایٹ دی فرسٹ پلیس جب مسلمان نکلے تھے تو اس ٹائم یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ اس طرح کی بیٹل ہوگی جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ہوئی تھی۔ تو اس لیے بہت سارے کچھ ایسے صحابہ تھے جو کہ اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے، جن میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور پھر اسی طرح غزوہ احد کے موقع پہ یہ شامل تھے، اور باقی تمام غزوات میں شامل ہوئے تھے۔ بلکہ غزوہ احد کے موقع پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زرہ بھی ریپلیس کی تھی، تاکہ لوگوں کو دھوکہ لگے اور لوگ ان کی طرف آئیں، ان کو مارنے کے لیے آئیں۔ تو اس موقع پہ بھی ان کو بڑے بڑے زخم بھی آئے تھے۔ تو باقی تمام غزوات میں یہ بہت امپورٹنٹ ان کا رول تھا۔ تو ایک واقعہ ان کی لائف کا ایسا ہے جو کہ جس میں بہت سارے لیسنز ہیں، اور جو بیسیکلی ہم جس کو ڈسکس کریں گے، یہ واقعہ بہت سارے احادیث میں ہے، اور ایک موقع پہ انہوں نے خود بھی نریٹ کیا، خود بھی اپنا یہ پورا واقعہ سنایا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو سنایا تھا، اور انہوں نے پھر آگے نریٹ کیا۔ تو وہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اپنی زندگی کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب یہ اس کو نریٹ کرتے ہیں تو فل آف ایموشنز کرتے ہیں۔ اصل میں جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو غزوہ تبوک ایک اس طرح کی جنگ تھی جو کہ بہت سارے لحاظ سے بہت ٹف اس سینس میں کہ چونکہ کاشتکاری بھی کیا کرتے تھے، پھر تجارت بھی کیا، اسی طرح سے کوئی سیزن ہوتا تھا جس میں کوئی کاروبار کر لیتے تھے اور وہی چل رہا ہوتا تھا، تو اس طرح کا کام تھا۔ تو جب بالکل گرمی کا موقع تھا، بہت ویسے بھی اور
گرمی کا موقع تھا اور جو تھے وہ بالکل پکے ہوئے تھے. آپ سمجھتے کہ بزنس سیزن تھا, تو بالکل جو کراپس تھیں وہ ریڈی تھی. فرمایا جب کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا, بہت دور جانا تھا, کیونکہ اس کا سفر سے کافی دور مقام تھا اس کا تبوک کا, جدھر لڑائی کے لیے جانا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو صحابہ کی اطاعت ایسی تھی کہ تمام صحابہ جو تھے وہ ریڈی ہو گئے. اور تبوک کے موقع پہ نا جہاد کے لیے نکلنا فرض عین تھا, کیونکہ سب کو آرڈر تھا ایکسیپٹ کہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہوں یا کوئی جن کو کوئی بہت ہی کوئی بوڑھے ہوں, کوئی ایسا ویلڈ ریزن ہو. اس کے علاوہ ہر ایک کو یہ تھا کہ حکم تھا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے. بہت سارے مسلمانوں نے ڈونیشنز بھی کی اور جو ہے نا وہ اس طرح سے معاملہ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آرڈر دیا, حکم دیا غزوہ تبوک کے لیے نکلو, تو اچھا نارملی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ٹائم تک ریویل نہیں کرتے تھے جنگ کے لیے. یہ ایک حکمت عملی تھی, یہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ بالکل قریبی لوگوں کو پتا ہوتا تھا اور پھر اچانک سے نکلنے کا پلان بنا لیتے تھے. یا اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے اگر جانا لیفٹ پہ ہے تو تھوڑا سا رائٹ جاتے تھے اور پھر اچانک لیفٹ لے لیتے تھے, یعنی کہ تاکہ دشمنوں کو ڈیسیو کر سکے, کیونکہ ایک دوسرے کی جگہ پہ اسپائز ہوتے تھے, تو ان کو ڈیسیو کرنے کے لیے جنگی حکمت عملی اختیار کیا کرتے تھے. لیکن غزوہ تبوک کا موقع ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اناؤنس کر دیا تھا کہ یہ ہم نے جانا ہے. تو یہ کوئی سڈن ڈیسیجن نہیں ہوا تھا کہ غزوہ تبوک کے لیے جانا, بلکہ پہلے سے اناؤنس تھا. تو اس کے لیے جی ابھی بھی آواز کٹ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, چلیں شکر. تو اس لیے جو تبوک کا ڈیسیجن تھا وہ اس طرح کا ڈیسیجن تھا کہ وہ پہلے سے اناؤنس کر دیا گیا تھا. تو جو صحابہ تھے وہ اپنے کام شام نپٹا رہے تھے اور سب لوگ تیاریاں کر رہے تھے کہ بس اب جو ہے نا تبوک کے لیے نکلیں. تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو ہے یہ خود فرماتے ہیں کہ میں تبوک کے موقع پہ میرے پاس مال بھی تھا, میرے پاس 2 اونٹ بھی تھے اور میں ہیلدی بھی تھا, سب کچھ تھا, اور میرا ارادہ بھی تھا کہ میں نے جو ہے وہ غزوے کے لیے جانا ہے. لیکن اور میں نے اپنی وہ جو ایک ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے کہ سارے کام شام کرنے ہیں, اپنے سارے کام سمیٹنے ہیں, وہ بھی میں نے ریڈی کی ہوئی تھی کہ تاکہ تبوک کے لیے جب نکلے تو کوئی پرابلم نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن ہوتا ایسے تھا کہ میں گھر سے نکلتا تھا اور مختلف جگہ ہوتے ہوتے میرے کام ہوتے رہتے تھے, لیکن جب میں گھر آتا تھا تو وہ جو ٹو ڈو لسٹ تھی جو غزوے کے لیے تھی وہ میں نہیں کر پاتا تھا. کوئی ریزن نہیں تھی, یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ جانا نہیں ہے, بلکہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ ہاں جانا ہے. لیکن آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ وہی معاملہ تھا جو آج کی جنریشن کا ہے بہت زیادہ, اور وہ کیا ہے, پروکراسٹینیشن کا, سستی کا. آج کل ہر بندے کا یہ معاملہ ہے کہ, اور اسپیشلی اس یوتھ کا تو بہت زیادہ ہے کہ کوئی کام کرنا بھی ہوتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے کہ بس ابھی کرتے ہیں, ابھی کرتے ہیں, کل کرتے ہیں. تو اسی چکر میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دن گزرتے جا رہے تھے اور میرے کام پینڈنگ ہوتے جا رہے تھے, اور میں جب گھر آتا تھا تو میں سوچتا تھا اچھا میں کل یہ کام کر لوں گا, لیکن کل کا دن بھی آ جاتا تھا, گزر جاتا تھا, اور پھر کوئی کام نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے نکلنے کا وقت آ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا آرڈر دے دیا. تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ جو ہے نا میں آج سارے کام نپٹا لوں گا تاکہ رات تک جو ہے نا میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کر لوں, نکل جاؤں. لیکن وہ کہتے ہیں وہ دن بھی گزر گیا اور میرے اندر گلٹ بھی تھی کہ میں جو ہے نا یہ کیوں میرے سے کیوں میں کام نہیں کر رہا. اور پھر میں نے سوچا کہ چلے میں اگلے دن صبح جا کے مل جاؤں گا, پھر کام شام نپٹا لوں. لیکن وہ دن بھی گزر گیا
اگلے دن سوچا کہ اچھا آج کام کر لیتا ہوں، رات تک جا کے مل جاؤں گا، اور پھر اس طرح ہی ہوا، نہیں مل سکے، یہاں تک کہ 3-4 دن گزر گئے۔ اب کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3-4 دن گزر گئے اور میں نکل ہی نہیں سکا، یعنی کہ اور کوئی ریزن نہیں تھی، صرف بس جیسے وہ ایک ایک عالم ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بھی انسان کے پاس کوئی اچھا عمل کرنے کو آتا ہے نا، تو شیطان کے 2 ہتھیار اس کے پاس لازمی آتے ہیں، شیطان 2 طرح سے اس پہ حملہ لازمی کرتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے نا، تو آپ ان 2 حملوں کے لیے ریڈی رہیں۔ پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں اس کی جگہ اگر کوئی اور کام کر لوں، ایک حملہ یہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں شیطان ڈالے گا، جیسے اکثر بچوں کو جب ذکر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ ذکر آپ نے لازمی کرنا ہے، مراقبہ لازمی کرنا ہے، تو اب شیطان کیا کرے گا کہ اس کام سے ہٹا کے دوسرے کاموں پہ لگا دے، وہ نہیں کرنے دے گا آپ، تو ایک اس طرح کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا دھوکہ جو ہے شیطان وہ اس طرح کا ڈالتا ہے کہ کہ ابھی کرتا ہوں، جیسے ہوتا ہے نا کہ ابھی کرتا ہوں، تھوڑی دیر تک کرتا ہوں، تھوڑی دیر تک کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے نا کہ کل کبھی نہیں آتی۔ تو یہ جو پروکراسٹینیشن ہے کہ جی ابھی کرتا ہوں، تھوڑی دیر تک کرتا ہوں، تھوڑی دیر تک کرتا ہوں، یہ بھی شیطان کا حملہ ہے کہ وہ اتنا ڈیلے کرائے، اتنا ڈیلے کرائے کہ انسان سے عمل چھڑوا دیتا ہے۔ تو یہ 2 حملے جو ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ شیطان یہ 2 حملے لازمی کرتا ہے، سو وی کین ریلیٹ۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو تھے، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور جب دن گزرتے گئے تو وہ کہتے تھے کہ میرے اندر گلٹ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں مدینہ کی گلیوں میں نکلتا تھا اور دیکھتا تھا کہ صرف 2 طرح کے لوگ مجھے ملتے تھے، یا ایسے مرد ملتے تھے جو اپاہج ہوں، کمزور ہوں، یعنی کہ جو جا نہیں سکتے تھے، جیسے ایک صحابی تھے وہ نابینا تھے، اب وہ تو نہیں جا سکتے، اس طرح کے جو صحابہ تھے، یا پھر وہ لوگ ملتے تھے جو اپنی منافقت کے لیے مشہور تھے، یعنی کہ وہ منافق تھے۔ سبحان اللہ، یہاں سے ایک عجیب چیز ملتی ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی صحابہ کو معلوم تھا کہ منافق کون کون ہے، ایک بات مشہور تھی، وہ الگ بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تربیت دی تھی کہ اوپنلی نہیں کہا تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن صحابہ کو پتا تھا، عمل سے بہت سارے لوگوں کا پتا تھا کہ بھئی یہ منافق ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا مدینہ میں بچے اور عورتیں رہ گئے تھے، یا پھر منافقین رہ گئے تھے، یا پھر ایسے لوگ رہ گئے تھے جو بالکل بوڑھے ہوں اور ایسے ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا تھا تو میرے اندر گلٹ بھی ہوتا تھا، اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا تھا کہ کیا مطلب یہ وجہ ہے کہ میرے پاس مال بھی تھا اور میرے پاس اونٹ بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن میں نہیں جا سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، یہاں تک کہ اور بہت سارے دن گزر گئے اور مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اب میں نکلوں بھی تو میں جا کے نہیں مل سکتا۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں ہی رہا، یہاں تک کہ کچھ دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا اپنے صحابہ سے کہ اور غالباً تبوک پہنچ کے یا کچھ اس سے پہلے ہی رستے میں ہی پوچھا کہ کعب نہیں ہے۔ اب کعب رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کا اور ساتھیوں کا خیال رکھا کرتے تھے، تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ اس بیچ میں تو نہیں تھے، عشرہ مبشرہ والے بیچ میں تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی امپورٹنٹ صحابہ میں سے تھے، بڑے صحابہ میں سے تھے، مشہور صحابہ میں سے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کا، حالانکہ ہزاروں کا لشکر تھا، کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ جو ہے نا وہ 30,000 کا تھا، کسی جگہ آتا ہے 20,000 کا تھا، خیر یعنی کہ ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے اصحاب کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ اتنے لوگوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد تھا کہ کعب نہیں ہے۔ تو کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے لوگ تھے کہ مجھے خیال ہوتا تھا، گمان ہوتا تھا کہ شاید میں جو ہے نا وہ ریڈار میں نہیں آؤں گا، شاید میں نہ مجھے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ سے پوچھ لیا کہ کعب نہیں ہے، کعب نظر نہیں آ رہے۔ تو جب یہ بات پوچھی
تو ایک صحابی تھے جو کہ انہی کے قبیلے میں سے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ کعب کو اس کے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس دنیا کی سہولیات نے اس کو جو ہے نا وہ پیچھے روک لیا. تو کچھ اس طرح کے جملے کہ اس کو جو ہے نا وہ جو اس کے پاس مال ہے، جو دنیا ہے، اس نے اس کو پیچھے روک لیا. تو جب یہ بات کہی تو وہاں پہ حضرت معاذ بن جب جی اب آواز کلیئر ہے؟ تھوڑا سا مائک کا ایشو ہوگا. جی ٹھیک. زینب فاطمہ چاہ رہی ہے کہ میں بیان کروں. خیر، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ وہاں پہ تھے. تو جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے کی گئی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں ہے. میں کعب کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. کعب جو ہیں وہ ان کے اندر خیر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ غداری کریں یا وہ اپنے مال پیسے کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں. تو اس وجہ سے نا اب اس موقع پہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نا وہ خاموش ہو گئے. یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں اس روایت میں ان صحابی کا جو تذکرہ جو ہے جنہوں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ دنیا کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ان کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا. سبحان اللہ. صحابہ کی تربیت ایسی تھی کہ آپ دیکھیں اس روایت میں جہاں جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ یہ بیان بھی کر رہے ہیں تو ان صحابی کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، نہ کسی نے بتایا نہ کسی اور روایت میں ملتا ہے. تو صحابہ جو تھے نا وہ ایسے ایک دوسرے کی کمیوں کو ایسے چھپا لیا کرتے تھے. یہ ان کی تربیت تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ صحابی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو ڈیفینڈ کیا، ان کا نام جو ہے وہ اب بھی موجود ہے. تو اس لیے یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی مسلمان بھائی اور ایسا ہو کہ جس کو آپ جانتے ہیں اور کسی موقع پہ اس کی امیج خراب ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ ایسا نہیں ہے، تو اس کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزت کا دفاع کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں مسئلہ جہاں پہ تربیت نہیں ہوتی تو سارے اس کو بڑھا چڑھا دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے. تو خیر وہاں پر جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ تبوک کا پورا معاملہ ہو گیا اور جو لشکر تھا وہ واپسی کی طرف آ رہا تھا. ایک صحابی بلکہ اس موقع پہ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بعد میں اونٹ خریدا اور پھر جو ہے نا وہ پورا سفر آل الونگ طے کیا اور تبوک تک پہنچے اور لشکر کو جوائن کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے. تو صحابہ نے ایسے وفاداریاں ثابت کی تھی. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کی طرف آ رہے تھے تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرمندگی اور بڑھ گئی اور خبر یہ مل چکی تھی کہ اب جو ہے نا وہ لشکر واپس آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کیا ایسا معاملہ کروں یا میں کیا ایسا جو ہے نا وہ بہانہ بناؤں یا کیا کچھ ایسا کروں
کہ جو ہے نا وہ میری خیر ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ تو کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے ساتھیوں سے، لوگوں سے مشورہ شروع کر دیا کہ بھئی مجھے کوئی ایسا ایکسکیوز بتاؤ کہ جو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکوں۔ تو کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے دن لشکر کے آنے میں تھے تو میں مختلف طرح کی ایکسکیوزز سوچتا رہا، جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں نا ہم سے کوئی کام ایسا الٹا سیدھا ہو جائے، ہم بھی سوچتے ہیں کہ اب کیا کوئی ایکسکیوز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مختلف لوگ مجھے مختلف مشورے دیتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو میرے ذہن میں جتنے ایکسکیوزز تھے نا وہ سارے فیڈ اوے ہو گئے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دل میں ایک بات تھی کہ میں جھوٹ بول کے یا کسی بھی طرح جو ہے نا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں کنونس کر بھی لوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ میں اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے شاعر تھے، کہتے ہیں کہ مجھے بڑی فصاحت اور بلاغت تھی، میں کسی بھی معاملے کو کسی بھی بندے کو کنونس کر لیتا تھا، لیکن کہتے ہیں یہ معاملہ ایسا تھا کہ میرے ضمیر نے ملامت کیا کہ ایک تو گیا نہیں اور جا کے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایکسکیوز دینے کے لیے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کاؤنٹ کیا تو تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے، 80 82 83 اتنے کو لوگ تھے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صرف اتنے لوگ مدینہ میں رہ گئے تھے، اتنے کو منافقین تھے، اور باقی تقریباً تمام جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے تھے، پورا شہر مدینہ چلا گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو منافقین تھے وہ آتے تھے اور اپنے اپنے ایکسکیوزز دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہمارا یہ مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور ان کے ایکسکیوز قبول کر لیتے تھے اور ان کو بھیج دیتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن یہ ان کا حلم تھا کہ اس پہ پردہ ڈالے رکھا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میری باری آئی، میں نے سوچا کہ جو بھی ہو جائے میں اللہ کے نبی کے آگے اب جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک غلطی میرے سے ہوگی ہے، میں دوسری غلطی نہیں کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے پریشان ہوتے ہوئے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ تو جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے، لیکن ان کی جو مسکراہٹ تھی وہ ایسی تھی جیسے کوئی بندہ ناراض ہو۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ناراض تھے ان سے لیکن پھر بھی ویلکم کیا کرتے تھے، تو اس طرح کی اسمائل کی کہ وہ کہتے ہیں میں فوراً پہچان گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ اللہ اکبر، سوچیں کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے اور اس کو یہ فیل ہو کہ یہ ناراض ہیں، اس کے لیے تو دنیا وہیں پہ ختم ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور جیسا کہ مجھے لوگوں نے بڑے مشورے دیے تھے کہ تم بھی لوگ آ رہے ہیں اپنے اپنے جھوٹ سچ بول رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبول کر رہے ہیں، تو آپ بھی جا کے کوئی ایکسکیوز دے دیں۔ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی ایکسکیوز، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکوں کہ اس ریزن سے میں، بس یہ میری اپنی سستی ہے، اپنی غفلت ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اب آپ کا فیصلہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کریں، وی ول لیو یور ڈیسیژن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اب جب یہ بات ہوئی تو
یہ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس آ گئے. تو کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم کیا بندے ہو، تم نے ہماری عزت بھی خراب کروائی، تو تم جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کوئی اور بات کہو، کوئی اور چیز کہہ دو. وہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے اتنا کنوینس کیا یہاں تک کہ آئی واز اباؤٹ ٹو گو، میں جانے لگا تھا واپس. لیکن پھر میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ جو میں نے یہ بات کہی ہے، کیا اور بھی کوئی ایسے لوگ تھے مدینہ میں جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کے علاوہ دو صحابی اور تھے، ایک کا نام تھا حضرت ہلال رضی اللہ عنہ اور ایک کا نام تھا حضرت مرار رضی اللہ عنہ. یہ جو دو صحابہ تھے یہ دونوں بدری صحابہ تھے. ان کا بھی اسی طرح کا ہی معاملہ ہوا تھا، بس آج کل کرتے کرتے ڈیلے ہو گیا. اور یہ دونوں بدری تھے، انہوں نے بھی کہا کہ بس ہم نا اسٹریٹ بات کریں گے. تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میرے سامنے دو رستے تھے. ایک رستہ منافقین والا کہ میں جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا لوں، میں اسکیپ کر لوں، اور دوسرا رستہ یہ بدری صحابہ کا، یہ جو متقی صحابہ تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر ان لوگوں نے بھی یہی پوزیشن لی ہے تو اب میں بھی یہی پوزیشن لوں گا. یہاں سے آپ کو ایک اور بات سمجھ آتی ہے، جب بھی لائف میں کوئی ڈیسیجن کرنا ہونا تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ اس موقع پہ کیا ڈیسیجن کرتے ہیں. اس طرح آپ کو ڈیسیجن کرنے آسان ہو جاتا. کوئی بھی سینیریو تو آپ یہ دیکھیں جو اللہ والے ہیں ان کا رجحان کس طرف ہے، وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کیا پوزیشن لی ہے، کیا سٹانس لی ہے، وہی پوزیشن اور سٹانس لے لینا چاہیے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مجھے پتہ لگا کہ یہ دونوں اصحاب جو ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی آ کے سچ بولا ہے، انہوں نے کہا کہ اب تو میں بالکل نہیں ہلوں گا، میں بس جو بات اب میں نے کہہ دی ہے اب میں اسی پہ اسٹینڈ کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان تین لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر. اور کہتے ہیں کہ یہ حکم ایسا ملا کہ صحابہ نے ہمیں دیکھنا ہی چھوڑ دیا، ہمیں اگنور کرنا شروع کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو اگنور کرتے تھے، ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جاتا تھا اور میں سلام کرتا تھا اور میں یہ دیکھتا تھا کہ کاش اللہ کے نبی مجھے جواب دیتے، لیکن جواب نہیں دیتے. تو کہتے ہیں اس سے بڑا پہاڑ میرے پہ نہیں ٹوٹ سکتا. کوئی بندہ یہ سوچے کہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے اور وہ جواب ہی نہ دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے. اور اسی طرح چونکہ صحابہ کو بھی حکم مل چکا تھا، اب صحابہ نے بھی ان سے بائک آؤٹ کر دیا. مارکیٹ میں جاتے تھے کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں تھا، ہر بندہ ان کو اگنور، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا. یہ جو آئسولیشن ہوتی ہے نا، جو سوشل بائک آؤٹ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہوتی ہے. آج کے دور میں بھی جو پرزنرز ہوتے ہیں ان کو ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی بریک کرنے کے لیے اکثر ان کو آئسولیشن میں ڈال دیا جاتا ہے. ابھی یہ پیچھے کووڈ آیا تھا تو لوگ کوارنٹائن ہو رہے تھے اپنے گھروں میں، تو لوگ نفسیاتی مریض بننا شروع ہو گئے. حالانکہ پھر بھی رابطے تھے سوشل میڈیا پہ سب کچھ، لیکن چونکہ ملا نہیں رہے تھے تو لوگ نفسیاتی مریض بننا شروع ہو گئے. تو آپ سوچیں کہ جب سوشل بائیکاٹ ہی ہو جائے، پورا شہر بھرا ہو لیکن پھر بھی انسان کو یہ محسوس ہو کہ میں تنہا ہوں، تو کتنا مشکل ہوگا. اور یہ حکم ان تینوں کے لیے آیا، تو اس لیے پورا مدینہ جو تھا انہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ یہ اتنا مشکل ٹائم تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ زمین اتنی بڑی اپنی وسعت کے باوجود ہمیں لگتا تھا کہ ہم پہ تنگ ہو گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک چیز نوٹس کرتا تھا کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتا تھا تو مجھے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اگر میں جب کہیں اور دیکھ رہا ہوتا تھا تب اللہ کے نبی مجھے نوٹ کر رہے ہوتے. یہاں سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افیکشن اور ان کی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا چاہتے تھے حضرت کعب رضی اللہ عنہ. لیکن یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو اس لیے جو ہے ان کا بائیکاٹ ہوا تھا.
یہاں تک کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں کہتا تھا کہ کوئی تو مجھ سے بات کر لے، کوئی تو مجھ سے اس طرح بات کر لے، لیکن کوئی بات نہیں کرتا تھا پورے شہر میں. کہتے بس، کہتے جو باقی جو دو صحابہ تھے حضرت ہلال رضی اللہ عنہ اور حضرت مرہ رضی اللہ عنہ، یہ جو تھے انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا، یہ روتے رہتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے تھے. لیکن کہتے کہ میں سوشل تھا اور میں ان دونوں سے زیادہ ینگ تھا، تو مجھے تو عادت تھی جانے کی، لوگوں میں بیٹھنے کی. تو کہ میں نے اپنے آپ کو بند نہیں کیا، میں جاتا تھا لیکن اسٹل میں اگنور ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، لیکن وہاں پہ بھی کوئی بندہ مجھ سے نہیں ملتا تھا، کوئی سلام نہیں، کوئی بات. کہتے ہیں میں ایسے ہی واپس آ جایا کرتا تھا. کہتے ہیں اس پہ کافی دن گزر گئے. کہتے ہیں مجھے مختلف طرح کے وساوس، مختلف طرح کے خیال آتے رہتے تھے. کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد قبیلہ غسان جن سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی، کیونکہ مختلف لوگوں نے نا اپنے جاسوس بھیجے ہوتے تھے، تو جو مدینہ میں جاسوس تھے وہ بتا رہے، وہ رپورٹنگ کیا کرتے تھے کہ بھئی مدینہ میں کیا چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا نا وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا میرے پاس آیا، لوگوں سے پوچھتا پچھاتا، اور اس نے مجھے ایک لیٹر دیا جو کہ ان کے بادشاہ کی طرف سے تھا. اور اس نے لیٹر میں یہ لکھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ تمہارے دوست نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، تو تم ایسا کرو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں مال بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے. تو کہتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ کے تو میں اور رویا کہ یا اللہ یہ کیا وقت آ گیا ہے کہ اب یہ دشمن مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. کہتے ہیں کہ میں نے وہ جو لیٹر تھا وہ پھاڑ پھوڑ کے جلا دیا، پھینک دیا. اب یہ اصل میں اس نے لیٹر کیوں بھیجا تھا؟ یہ اس لیے بھیجا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی جا سکے کہ دیکھیں آپ کا ایک ساتھی ہمارے پاس آ گیا. تو کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس پہ تو میں اور زیادہ رویا کہ اب دشمن بھی مجھے آفر کرنے لگ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا رہا اور ہمیں یہ تھا کہ کب اللہ کے حضور ہماری توبہ قبول ہوگی. کہتے ہیں کہ کافی دن گزر گئے، یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور اس نے آگے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرڈر دیا ہے کہ آپ لوگوں کی جو بیوی ہیں وہ بھی آپ سے الگ ہو جائیں. تو اب حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اتنے زیادہ اس ٹائم مطلب اس بارے میں تھے کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کہیں میں اس پہ عمل کروں، کسی طرح میں ان کو خوش کر دوں. تو فوراً سے آگے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں؟ ڈیورس دیتے ہیں تو میں ابھی ڈیورس دے دیتا، اگر وہ کہتے نہیں ویسے الگ کر دو تو میں الگ کر دیتا. تو آپ سوچیں ان کی کیا اسٹیٹ ہوگی. اتنے دن گزر گئے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے. تو ایک پیغام آیا تو بس اس کے لیے بھی ان کو تھا کہ بس مجھے جو حکم مل جائے میں عمل کر دوں، کسی طرح سے اللہ کے نبی مجھ سے خوش ہو جائیں. تو حکم ہوا کہ نہیں ڈائیورس نہیں دینی، ویسے کچھ دن کے لیے الگ کر. سبحان اللہ، ایک بیوی ہوتی ہے وہ انسان کے غم سنتی ہے، اس کو بھی الگ کر دیا. اب یہ کہ جی گھر میں بھی اکیلے، پہلے تو باہر اکیلے تھے، اب گھر میں بھی تنہا ہے. تو کیا مشکل وقت تھا، اتنا مشکل وقت تھا کہ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی تھی. تو اتنی مشکل سٹیٹ میں، اور یہ جو کوارنٹائن تھا اور یہ جو بلکہ جو ایک سوشل بائیکاٹ تھا، یہ تقریباً کوئی 50 دن کے قریب چلا تھا. تو کین یو امیجن کتنا لمبا ٹائم ہوتا ہے. ایک لمحہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کین یو امیجن کہ آپ کا ایک کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ کی پوری فیملی نا آپ سے بات کرنا چھوڑ دے، بولنا چھوڑ دے، آپ کو اگنور کرے. آپ کہیں بیٹھے بھی ہوں تو آپ کو گوشت سمجھے، یعنی کہ آپ کی طرف دیکھے بھی آپ سے کوئی بات بھی نہ کرے. کتنی زیادہ ذہنی اذیت ہو. اور کوئی ایک بندہ نہیں پورے شہر میں.
فرماتے ہیں کہ ان کے کزن تھے، ایک صحابی بڑے قریبی تھے، ان کے پاس، کہتے میں ان کے پاس گیا کہ چلو یہ تو میری بات سنے گا، کہتے میں اس کے پاس گیا تو اس نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی۔ اچھا، یہاں سے نا آپ کو مسلمانوں کی اطاعت بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حکم دیا لشکر میں جانے کا، تو آپ دیکھیں تمام لوگوں نے اپنے بزنس کاروبار ہر چیز چھوڑی، ہزاروں لوگ نکل پڑے۔ اب سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا تو قریبی ترین لوگ بھی جو تھے ان نے بھی ایسا سوشل بائیکاٹ کیا کہ بالکل جو ہے نا، بالکل کوئی بات نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی صلاح، ایسی اطاعت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی اگزامپل بھی ہسٹری میں کہیں نہیں ملی۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بوڑھے تھے، تو ان کی جو بیگم تھی وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہلال ہیں یہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اور یہ پورا دن روتے رہتے ہیں، تو آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ بس میں جا کے نا ان کو کھانا دے دیا کروں، اور اس کے علاوہ میرا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اتنے غم زدہ ہیں اور اتنے گریف میں ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں، تو اس لیے بس مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں ان کو کھانا دے آ کھانا بنا کے ان کو ان کی تھوڑی اس حوالے سے ٹیک کیئر کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ بھی یہ اجازت لے لیں، انہوں نے کہا کہ میں کس منہ سے اجازت دوں، وہ تو پھر بوڑھے ہیں، میں تو بالکل جوان ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کی اجازت نہیں لوں گا، یہاں تک کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز بھی گھر میں پڑھی۔ ظاہر سی بات ہے انسان یہ ایک ٹارچر کتنا بیئر کر سکتا ہے، تو انہوں نے گھر میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک دن میں فجر کی نماز اپنی چھت پہ پڑھ رہا تھا، تو ایک منادی جو تھا نا اس نے آواز دی کہ کعب آپ کو مبارک ہو۔ کہتے ہیں میں نے بس یہ جملہ سنا اور میں سجدے میں گر گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مبارک تو خوشی تو صرف اسی چیز پہ ہو سکتی ہے کہ میری یہ اللہ کے نبی مجھ سے بولنا شروع کر، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کے آگے کچھ نہیں سنا اور میں سجدے میں گر گیا۔ یہاں تک کہ ایک شخص جو تھا وہ بھاگا ہوا آیا گھوڑے پہ، اور اس نے آ کے مجھے خبر دی کہ اللہ مبارک کو تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا اس کو دیکھ کے کہ میں نے اپنا کرتا ہی اس کو دے دیا۔ تو اب صحابہ جو تھے نا وہ ساری اتنے یعنی کہ آج کے دور میں اگر ہم کمپیئر کریں، ہماری تو جو کیبنٹس ہیں یہ تو کپڑوں سے بھری ہوتی ہیں، صحابہ کی لائف ایسی نہیں تھی، بہت پور لائف، تو وہاں پہ اگر اپنا یوز کرتا بھی دے دیتے نا تو یہ بھی گفٹ کے طور پہ دیا جاتا۔ آج کے دور میں ہم شاید اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، آج کے دور میں کوئی اپنا یوز کرتا دے تو شاید لوگ مائنڈ کر جاتے، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا جو ہے نا، میں پھر فوراً سے جب مسجد نبوی شریف گیا تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو تھے نا، جو مجھے ملتا اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا تھا، مسکراتا ہوا مجھ سے ملتا تھا، مجھے مبارکبادیں دیتا تھا۔ یہاں تک کہ میں مسجد نبوی شریف گیا تو ان کا جو بھائی چارہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو رضی اللہ عنہ جو اس ٹائم اٹھ کے مجھ سے ملے، اور یہ نریٹ کر رہے ہیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کئی سال بعد، یعنی کہ اس واقعے کے بالکل 40 سال بعد نریٹ کر رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ان کا وہ ملنا آج تک مجھے یاد، ساری زندگی میں نہیں بھولا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے اتنی گرم جوشی سے ملے۔ کہتے ہیں ہر بندہ ہمیں مبارکباد دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم گئے تو اتنے خوش تھے، اور ان کا چہرہ ایسے دمک رہا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ یہاں سے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ دیکھیں مغفرت تو ان کی ہوئی ہے، باقی کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ باقی اس لیے خوش تھے کہ صحابہ میں بانڈنگ اور ان کی آپس کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے غم کو بھی محسوس کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی فیلنگز کو بھی، ایک دوسرے کی خوشیوں کو بھی سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو تمام صحابہ اتنا خوش تھے، اور وہ موقع ایسا تھا کہ ایسے جیسے کوئی عید کا سما ہو، حالانکہ مغفرت تو ان کی ہوئی تھی، لیکن پورا مدینہ خوش تھا۔
تو صحابہ ایک دوسرے سے کنسرن ہوتے تھے. آج کے دور میں میٹیریلزم کے ساتھ جو کانسیپٹ انڈیویجولزم کا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی لائف کے ارد گرد گھوم رہا ہے. میں خوش ہو جاؤں، مجھے یہ چیز مل جائے، ایک دوسرے سے کوئی کنسرن نہیں ہے. جبکہ صحابہ کا ایسا نہیں تھا معاملہ، سب ایک دوسرے سے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوتے تھے، ایموشنلی، اسپرچولی. تو اور ایک اور چیز یہ سمجھ آتی ہے، جب کوئی بندہ غم میں ہوتا ہے نا، اور آپ دے دو، اس ٹائم آپ دو جملے ایسے کہہ دو کہ جس سے اس کا حوصلہ ہی بلند ہو جائے. آپ کے جملوں نے اس کا غم دور نہیں کر دینا ہوتا، وہ غم تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ کے دو جملے جو اس وقت کے حوصلے کے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی اتنے اہم ہوتے ہیں کہ ساری زندگی انسان کو یاد رہتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے اٹھ کے ملے اور جتنی گرم جوشی سے ملے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے آج تک یاد ہے. حالانکہ تمام صحابہ کافی جو تھے سب ملتے تھے، مبارکبادیں دیتے تھے، لیکن کیونکہ غم بڑا شدید تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرما دی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ یہ جو تین لوگ جو کہ جن کا معاملہ پیچھے رہ گیا تھا، تو اس پہ پوری آیات نازل ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی. تو اب یہ جو ان کی توبہ تھی نا، یہ ایسی زبردست توبہ ہوئی. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب مجھے یہ خوشخبری ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری دی، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خوشی میں نا میرے پاس جو مال، زمین، باغ، جو کچھ ہے نا، میں سب اللہ کا. لیکن سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کہ آپ ایسے نہ کریں، آپ کچھ اللہ کے رستے میں دے دیں، لیکن اپنے پاس بھی کچھ مال رکھیں. یہاں سے آپ کو ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں، انسان کو نا اپنے بہت بالکل جذبات کے فلو میں آ کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کسی نہ کسی کی سرپرستی لینی چاہیے. کہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. یہ کہا کہ نہیں، اپنے گھر والوں، یہ نہیں کہ تم باقی سب کچھ فقیروں کو دے کے اپنے گھر والوں کو فقیر بنا، اس کو نہیں پسند فرمایا. اب ہمیں ایک مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی ملتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ ہی اللہ کے راستے میں دے دیا. تو بھائی وہ ابو بکر تھے، وہ دے سکتے تھے، ہم وہ نہیں ہیں. اس لیے جو ہے جب بھی کوئی بھی فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس کو اعتدال کے ساتھ کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائس کی کہ نہیں، آپ کچھ مال اپنے پاس بھی رکھیں. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا. کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا. اور وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی میرے پہ بڑے بڑے موقع آئے، لیکن میں نے ہمیشہ سچ بولا. یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ پوری سٹوری سے، پوری ان کی لائف سٹوری سے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی بیسک ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ غلطی کوئی بھی بندہ بھی کر سکتا ہے. اب یہ کون تھے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ، بڑے صحابہ میں تھے. لیکن صحابہ کی لائف کا مزہ یہ ہے کہ وہ ایسی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم ایسا ریلیٹ کر سکتے ہیں صحابہ کی لائف کے ساتھ. جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہم سے فیلنگ ہوتی ہیں ہماری لائف میں، پوری امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی لائف میں جو سرکمسٹانسز آتے ہیں، جو کچھ آتے ہیں، تو کسی نہ کسی صحابی کی لائف میں نا آپ کو کوئی لیسن مل جاتا ہے اس کے اکارڈنگ. اب ایک اتنا بڑا معاملہ ہوا، اس کا مطلب یہ کہ غلطی کوئی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، صرف انبیاء تھے جو غلطی سے پاک تھے. تو جب بھی ہم سے کبھی غلطی ہو جائے تو کبھی بھی شیطان کی طرح جسٹیفیکیشن نہیں دیتے، بلکہ آدم علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں. تو اب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسٹیفیکیشن نہیں دی. تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا، کوئی بھی اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس جسٹیفیکیشن نہ تلاش کرے. اگر جسٹیفیکیشن تلاش کرنے لگ جائے گا تو پھر توبہ نہیں ہوگی. تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، سیدھا ایکسیپٹ کیا کہ ہاں غلطی ہوگی. دوسری چیز، جو جھوٹ ہے نا، جب آپ اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے، یا آپ کسی سے بھی جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ کی اصلاح نہیں ہوتی. اس لیے کچھ سلاسل ایسے وہاں پہ تو پہلا سبق بھی جھوٹ کا دیا جاتا ہے کہ بھائی پہلے جھوٹ اپنے اندر سے ختم کرو، اس کے بعد آگے بات کی جائے گی، اگلا بھی سبق دیا جائے گا.
اب یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے کسی ڈاکٹر سے جھوٹ بولیں تو پھر آپ کا علاج کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو اس لیے جو اسکیپ اختیار کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کا رستہ خود بند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جھوٹ سے بچنا کتنا ضروری ہے، چاہے لائف میں جتنا مرضی مشکل وقت آ جائے آپ جھوٹ سے نہ بچیں۔ ایک اور چیز آپ کو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک چوائس ہو کہ میں یہ کروں گا تو اس سے مخلوق ناراض ہوگی اور یہ کروں گا تو اس سے اللہ ناراض ہوگا، تو مخلوق ناراض ہو بھی جائے تو ہو جائے، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ جو شخص اللہ کو راضی کرتے کرتے جس سے مخلوق ناراض ہو جائے تو ایک وقت آئے گا کہ مخلوق بھی اس سے راضی ہوگی، اللہ بھی اس سے راضی ہوں گے، اور جو شخص مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا ایک وقت آئے گا کہ مخلوق بھی اس سے ناراض ہوگی اور اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ تو یہاں پہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی نظر جو تھی وہ مخلوق پہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ پہ تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس بھی کر لوں، کوئی ادھر ادھر کی بات کر لوں، لیکن میں اللہ کے آگے تو اللہ تو جانتے ہیں نا میری حقیقت، تو اللہ کھول دیں گے، تو میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ تو اس وجہ سے ایک تو جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے، اگر غلطی ہوگی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کی لائف میں آپ کو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں صحابہ سے غلطیاں ہوئی، اور یہ کیوں ہوئی؟ یہ امت کو لیسن دینے کے لیے ہوئی کہ بھئی جب تم سے اگر کچھ ایسا معاملہ ہو تو تم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو نظر اللہ پہ رکھنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کو راضی رکھیں گے تو مخلوق جو بھی ہوگی اللہ اس کو آپ سے راضی کر دیں گے، اور اگر آپ مخلوق کو راضی کرتے کرتے، آج کی یوتھ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بھئی دوستوں کو راضی کرنے کے پیچھے، مختلف لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ دکھاتے ہیں کہ تم اس کی وجہ سے مجھے ناراض کر رہے تھے نا، جاؤ وہ بھی تم سے ناراض ہو۔ جن دوستوں کے پیچھے لگ کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ دوست بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں ایک وقت پہ آ کے۔ جو ماں باپ بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے بھی ان سے باغی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ خاندان کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، خاندان بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ فرسٹ پلیس پہ رکھنا چاہیے کہ بس اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مخلوق اگر کسی موقع پہ ہو بھی جائے تو وہ وقتی ہوگی، اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر آف اٹ انشاءاللہ۔ تو اس لیے پھر ایک اور چیز کہ ایک ہوتا ہے گناہ کا ہو جانا اور ایک ہوتا ہے بے وفائی کا ہونا، یہ دو باتوں میں فرق ہے۔ گناہ جو ہے نا یہ ایک ہیومن نیچر ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بے وفائی کیا ہوتی ہے؟ بے وفائی ہوتی ہے کہ انسان گناہ بھی کرے اور اس پہ ڈٹ بھی جائے اور اس پہ توبہ بھی نہ کرے، یہ بے وفائی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، گناہ لیکن بچا لے، اور سب سے بڑی بات اور ایک اور چیز جب بھی انسان پہ مشکل ٹائم آتا ہے تو دنیا اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس وقت جب تک آپ کی نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہوگی تبھی آپ بچ سکتے ہیں، نہیں تو آپ دیکھیں نا کہ سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سے بادشاہ جو ہے نا وہ لیٹر بھیج رہا ہے، لیکن یہ صرف ایمان ہوتا ہے جو انسان کو بچا لے، یہ وفا ہوتی ہے جو انسان کو بچا لے۔ تو اس لیے ایک اصول یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کریں، اور اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کریں، یہ اصول ہے۔ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو یہ نہ کہیں کہ میں نے کیا، یہ کہیں اللہ نے کروا دیا، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ یہ کہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
محمدا رسول